94 گواہ ہیں، 94 میں سے کسی گواہ نے مجھے 9 مئی میں نہیں دیکھا. اور یہ اس ملک میں روز عدالتوں کو اور لوگوں کو اور غریب لوگوں کو، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ ہر ہفتے میں جب ٹاک کرتا ہوں عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ غریبوں کے عام معافی کا اعلان کریں، غریبوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں. 90% لوگ بے گناہ ہیں. اگر 94 گواہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو پھر کس سیٹلائٹ سیارے سے مجھے دیکھا گیا اس کیس میں ڈالنے کے لیے؟ اور کیونکہ نظریں تو دوسرے ملک کے الیکشن کی طرف ہیں، اپنے ملک کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. سارا ملک، ساری قیادت ملک کو سموگ میں چھوڑ گئی ہے، خود ملک سے باہر ہے، کیونکہ یہ سموگ کے میں پاکستان نہیں رہنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یحییٰ آفریدی ہی انہیں لیب ڈوبے گا. چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں، یہ جس غلط فہمی میں ہیں، یہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. یہ سال آسانی سے ان سے نہیں کٹے گا، اور ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے. اکانومی تباہ ہے. یہ کیوں جا رہے ہیں ادھر اور ادھر؟ $1 ملین ان کو نہیں ملا ابھی تک. IMF والے بھی آ رہے ہیں اور ایک بجٹ بھی سنا ہے کہ نیا لا رہے ہیں. سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے غریب کے گلے پر چھری پھر رہی ہے. اسکولوں میں جا کے دیکھیں جناب کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں. اس دفعہ کتنے داخلے کم ہوئے ہیں، میں اس پر ایک پریس کانفرنس کروں گا صرف داخلوں پر، کہ صرف 18 سے 20% بچیوں نے داخلے لیے ہیں. ان کے پاس داخلہ فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں. میں پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ داخلہ فیس کو ختم کر دیا جائے. یہ جو ہم نے جال بچھایا 60 تعلیمی اداروں کا، بچیوں کے تعلیمی اداروں کا ان کے گھروں کے اندر، وہ فیل ہونے جا رہا ہے. اور میرا ماں بچہ اسپتال سے لوگ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایک چوکیدار نہیں یہ لگا سکتے. ڈوگ دلال کا کالا اختیار پڑا ہے، فرنیچر نہیں ڈال سکتے. یہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے جی ایک اور نئے کیس کی طرف جانا. میں سیاست ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ 40 دن کا چلہ گزرا، مجھے ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا مرتے دم تک، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سب لوگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے سمیت میرے، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی فوج کے بارے میں بات کروں. دیکھیں عمران خان کی رہائی جب اللہ کو منظور ہوگا اسی وقت ہوگی. اس سے پہلے ڈیٹیں جو دے رہے ہیں وہ نجومی ہوں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کب اس کی رہائی ہوگی. جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور ابھی یہ المیہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ اعتزاز یہاں پہ دیکھیں. دوسرا پوائنٹ، مجھ پہ اسلام آباد کے کئی تھانوں میں ابھی 4 اور 5 اکتوبر کو جو پرچے ہوئے ہیں، اس پہ 14 فارنر ایکٹ کا بھی پرچہ ہوا ہے، جو کہ ایک قانوندان بیٹھے ہیں یہاں پہ، جو کہ فارنرز کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو پاکستان کے شہری نہیں ہوتے. ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، جو میں نے کہا نا ڈفرز ہیں، وہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور MNA، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جناب والا 14 فارنرز ایکٹ، جو کہ غیر پاکستانی شخص کے اوپر لگاتے ہیں. تیسری چیز آ جاتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. 17 ستمبر 2024 کو فائنینس اور ریونیو کمیٹی میٹنگ تھی، اور اس پہ فائنینس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو میں نے کہا تھا، ان کو میں نے بات یاد دلائی اور ان کو میں نے واضح کیا. میں نے کہا جناب یہ صرف فائنینس کمیٹی کی باتیں سن کے آپ کے مائک بھی گھبرا کے گر گئے ہیں کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے. تو جناب والا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ منی بجٹ آنے والے، آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک نہیں ہے. آپ کا منی بجٹ آئے گا، آپ کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، آپ کا ہائٹ کرے گا، آپ کی جو بیسز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی. آج دیکھ لیں، کل سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ IMF ٹیم آ رہی ہے کہ یہ اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، انرجی کا بحران ہے ملک میں، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی ٹوٹلی ڈیڈ ہے، ختم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے
اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کی 6% تھی. اس کے فوراً بعد بالکل زمین بوز ہو گئی. آج بھی زمین بوز ہے. تو یہ حالات واقعات ہیں. ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں, سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے جناب چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, جناب عمر چیمہ صاحب, ہمارے بشرا بی بی صاحبہ نے جو جیل کاٹی ہے, خان صاحب کی مشیرہ گار نے کاٹی ہے, اعظم سواتی صاحب اس وقت جیل میں ہے, آپ کے حسان نیازی صاحب اس وقت جیل میں ہے, ملٹری کورٹس کے لوگ اندر ہیں, ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بیسز میں بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے, کل رات کو شائع ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. بہت شکریہ.